صبح نور کی پہلی کرن جب ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو چومتی ہے تو ان یادوں کو بھی تازہ کرتی ہے جو علمی دنیا کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ وہ منبع فیض ہے جہاں 1925 میں ایک ایسی علمی تحریک کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مینار نور کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ غلامی کے اس دور میں روشن ہونے والے ایک ننھے سے چراغ کی کہانی ہے جس نے ایک جہان علم کو منور کر دیا۔ یہ ایک خیال سے جیتا جاگتا شہر آباد ہونے کی داستان ہے اور ایک بیج کے شجر سایہ دار بننے کی تاریخ ہے۔ مسجد امیر السالکین سے ملحق یہ کمرہ اور اس کے نیچے یہ 4 چھوٹے کمرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کل ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ کل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جذبوں کو نئی جہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے آج خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کل سے آج تک کا یہ سفر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے قلبی وابستگی کا مظہر بھی ہے۔ غازی الاسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے اپنے سجادہ نشین پیر محمد کرم شاہ کو دین کی خدمت کے لیے ہر پہلو سے تیار فرمایا۔ تکمیل علم کے بعد آپ نے 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشاط ثانیہ کا آغاز کیا اور ایسے نظام تعلیم کو متعارف کروایا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ روایتی مدرسے کی بجائے جدید یونیورسٹی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ محض شاندار عمارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے۔ ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو جائے۔ یہ فکر ایک نظام تعلیم کی روح ہے جو ماہرین تعلیم کے لیے مینار نور ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ 9 برسوں پر محیط ہے، جس کی تقسیم کار اس طرح ہے۔ پہلے 2 برسوں میں عربی و فارسی کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تیسرے سال میں ادیب عربی اور چوتھے برس میں عالم عربی کا امتحان ادارے کے بورڈ کے تحت لیا جاتا ہے، 5ویں برس میں FA کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، 6 سال میں فاضل عربی فرسٹ ایئر کا امتحان دارالعلوم کے تحت، اور 7ویں سال فاضل عربی کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، اور 8ویں سال میں BA کا امتحان پنجاب یونیورسٹی یا سرگودا یونیورسٹی سے دلایا جاتا ہے۔ آخری سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا سال ہے۔ اس میں امتحان کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تجویز کردہ موضوع پر مبسوط مقالہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی تعلیمی استعداد کو پرکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ اور 6 ماہی اور 9 ماہی امتحانات کا طریقہ رائج کیا گیا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کلاس میں گزشتہ اسباق کو لازمی سنا جائے اور استاد نئے لیکچر کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے۔
اس مقصد کے لیے سیکشن بندی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ہر سیکشن میں 20 سے 25 طالب علم رکھے گئے ہیں۔ تعلیم، نصاب، امتحان اور ان کے متعلقہ امور کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں مرکزی تعلیمی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کا چیئرمین ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ سلیبس کمیٹی دارالعلوم کے نصاب کے مطابق امور کی نگرانی کرتی ہے۔ 20 شعبوں پر موجود ایک بورڈ آف سٹڈیز موجود ہے۔ ہر شعبے کا صدر اور 2 معاون اس بورڈ کے ممبر ہیں۔ مرکزی ادارے کے جملہ امتحانات اور ذیلی اداروں کے سالانہ امتحانات لجنۃ الامتحانات کے زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ نتائج بھی مرکزی امتحانی بورڈ تیار کرتا ہے تاکہ ذیلی اداروں کی تعلیمی کارکردگی کا علم ہوتا رہے۔ عام درسگاہوں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں کامیابی کے لیے 33% نمبر درکار ہوتے ہیں، جبکہ دارالعلوم میں سال اول کے طلبہ کے لیے 65% اور سال دوم کے لیے 60% اور آخری کلاسز کے لیے 50% نمبر کا معیار مقرر کیا گیا ہے تاکہ ان کی قوت فکر و عمل فزوں سے فزوں تر ہو اور وہ ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال سرگودا بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی کے امتحانات میں دارالعلوم کے طلبہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چونکہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے، اس لیے یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان اسلامی روایتی اقدار کا رشتہ موجود ہے۔ اس درسگاہ کے اساتذہ محض دارالعلوم کے ملازم نہیں ہیں بلکہ وہ اس درسگاہ کے سابقہ طالب علم ہونے کے ناطے ایک وابستگی اور ایک ایسا جذبہ رکھتے ہیں جو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی سوچوں کا امین ہے۔ اس وقت